فرما رہے تھے اور توحید و رسالت کے بعض پہلوؤں پر انہوں نے بہت احسن انداز میں گفتگو فرمائی۔ حاضرین گرامی، میں اب مزید آپ کے اور محسوس کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہوں گا، بس ادب و احترام ملتمس ہو پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مقداد آستانہ عالیہ بریلی شریف مفکر اسلام حضرت علامہ سید شاہ تراب القادری جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ایمان افروز روحانی نورانی ایقانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ مخدوم محترم میر مجلس شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مفتی عبدالرزاق صاحب اترالوی دامت برکاتہ عالیہ، فاضل اجل مدرس سے بے بدل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی دامت برکاتہ عالیہ، لیا شریف سے آئے ہوئے ہمارے مہمان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا اعظمی دامت برکاتہ عالیہ، لائق سب تکریم حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، نہایت مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر بے توقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکاء محفل حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سماعت فرمایا، اکابر ہمارے آپ سے مخاطب تھے، وقت کے اعتبار سے خطاب مختصر تھا مگر نہایت گراں قدر خیالات کا اظہار حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب قبلہ نے فرمایا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب قبلہ نے فرمایا، اور حضرت علامہ مولانا احمد رضا اعظمی صاحب کچھ تفصیل کے لیے میں بیٹھ گئے ہوں، لیکن آپ اس کو تصنع یا دکھاوا یا ریاکاری مت سمجھیں کہ ایسے فضلاء کے سامنے کلام کرنا ایک مقرر کا امتحان ہوتا ہے۔ میں
ہرگز اپنے آپ کو ان سے بڑا نہیں سمجھتا. یہ ہمارے اکابر اور میری حیثیت ان کے نزدیک طالب علم کسی ہے، لیکن میں بلایا گیا اور بٹھا دیا گیا تو کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا. اور ایسے مضامین بڑوں کے سامنے بیان کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مقرر کی اپنی تصحیح ہو جاتی. یہ حضرات اگر ہو کے کرتے اس کی توثیق کر دیں تو یہ ہمارے جیسے کم پڑھے لکھوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور ایک بہت بڑی سنت. ان کی مہربانی ہے کہ وہ اس فقیر حقیری کی گفتگو کو سماعت کرنا. عنوان تو سب نے دیکھ لیا پوسٹر کے ذریعے سے کہ کیا ہے. اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ آیت تلاوت کی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ہدایت کے ساتھ یہاں بھیجا. اور کس لیے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق. ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کہ بھیجنے کا مقصد یہ بتایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین جو حضور علیہ السلام لے کر آئے اس کا غلبہ تمام ادیان پر ہو جائے. اور اے میرے محبوب، کہ پاکستان کے لوگ گواہی دیں یا نہ دیں، ہندوستان کے لوگ گواہی دیں یا نہ دیں، دنیا کے لوگ گواہی دیں یا نہ دیں، اور کفا باللہ شہیدا، میرے محبوب تیری گواہی کو تیرا رب ہی کر. اب میں ابتداءً آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ رب کریم فرماتا وہ رحمان نے جتنے اپنے رسول کو بھیجا، وہ قہار ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، وہ جبار ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، وہ رحیم اور کریم ہے جس نے رسول کو بھیجا. یہ کیوں کرا؟ هو الذی، وہی جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اب بتائیے وہ کون؟ بڑی دیانتداری سے بتائیے کہ بھیجنے والا جب تک نہ بتائے کہ مجھے کس نے بھیجا، کیا رب کی معرفت ہو سکتی؟ کیا اللہ کا تعلق ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام جب فرمایا کہ میرا بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اب اللہ سے معرفت کا ذریعہ کون ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات. ہر دور میں ہر نبی معرفت الہی کا ذریعہ ہوا کرتا. یہ نہیں کہ خود ہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. ہاں، کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے اللہ کی اس معنی کر معرفت تو ہو جاتی ہے کہ کوئی اس زمین کا، اس آسمان کا، جہاں کا خالق اور مالک ہے. لیکن کما حقوق معرفت تو جب ہوگی کہ جب حضور علیہ السلام کے دامن رسالت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے تو تب جا کر کے آدمی مومن اور مسلمان ہوتا، جیسا کہ مجھ سے قبل آپ نے سماعت فرمایا. اب لیجیے، میں چند دنیا داروں کے لیے جو دین سے بہت برگشتہ مختلف قسم کے سوالات لوگوں سے کرتے ہیں، میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں. مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کہی. جو لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں خدا کا وجود ہے، کون خدا ہے، کہاں خدا، وغیرہ، بالکل برگشتہ باہر والے لوگ. اور یہاں بھی جب یہ انٹرنیٹ کا وائرس، اس میں دیکھیں آپ لوگ جب دیکھتے ہیں ساری لادینیت، بے دینیت اور جناب دہقانیت ساری کی ساری اس میں آپ کو ملے گی، مختلف قسم کے سوالات وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہ ہمارے نزدیک بالکل طے شدہ اصول ہیں. مثلا کتاب الوسوسہ، مشکاۃ شریف، مدرسین کو تو حفظ ہوتی آپ کی معلومات کے لیے. اس پر ایک پورا باب وسوسے آدمی کو کیسے آتے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے پاس آتا اور تم سے پوچھتا کہ زمین کس نے بنائی؟ تم کو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور آسمان کس نے بنایا؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تم سے پوچھا گیا طرف یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس طرح آپ کو رینتا ہوا لے کے جاتے جاتے آخری میں پوچھتا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھو یہ شیطان کا وسوسہ. اور اسی میں ہم آپ کے لیے بڑا ہدایت کا سامان، اسی کو آپ شروع سے پڑھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے اور کئی حدیثیں یہاں موجود ہیں. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی شیطان ہمیں ایسے وسوسے ڈالتا، اس قدر ہمیں پریشان کرتا کہ اس کو ہم منہ سے بولنے کے روادار ہیں. ایسی باتیں ہمارے دلوں میں ڈالتا. دیکھیے ہم سب کا حال یہی، وسوسے آتے ہیں نہیں آتے.
ایسا کوئی انسان نہیں کہ جس میں وسوسے نہ آتے. تو اس کے بعد کیا کیا جائے؟ ایسے ایسے وسوسے ڈالتا کہ ہم منہ سے بولنے کے بھی روادار. حضور نے فرمایا کہ جب منہ سے نہیں بولتے یہی تو ایمان کی علامت ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو بک کرتے رہتے. ایمان نہ ہوتا کبھی یہ شیطان وسا یہ شیطان وسا. جب رکاوٹ ہے زبان میں کہ بول نہیں پاتے یہی تو ایمان کی علامت. اور اسی باب میں ایک حدیث یہ بھی ہے سبحان اللہ. فرمایا کہ جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے دلوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر تمام وسوسوں کو معاف فرما دیا. وہ کتنے ہی غلیظ کتنے ہی گندے وسوسے کیوں نہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غلاموں پر یہ سب معاف کر دیا ہے. تو اب وہ یہ تک کہتا ہے مان کر کے کہ اچھا سب کو خدا نے بنایا. کہ خدا کا بنانے والا کون؟ خدا کا وجود ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں یہ مادہ پرست لوگ کیا کرتے ہیں. کچھ بھی کائنات کرتے تو خود بخود ہو گیا, خود بخود بن گیا, خود بخود ہو گیا. مولانا روم فرماتے یہ بتا میرے عزیز ایک جگہ بکری کے قدم کے نشانات بنے, بکری یا بکرے نشانات بنے بنے, کچھ مینگلیاں پڑی ہوئی, کوئی جانور تو وہاں نہیں ہے. اب بتا تیرا قیاس کیا کرتا ہے, کیا سمجھے گا؟ کچھ مینگلیاں ہیں اور اس کے پیروں کے نشان. یقیناً تمہاری عقل یہ کہے گی کہ کوئی بکری یہاں آئی اور یہاں مینگلیاں کر کے چلی گئی جس سے اس کے یہ نشانات جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں زمین پر. مولانا کہتے ہیں ہر آدمی یہ کہتا ہے کچھ مینگلیوں کو دیکھ کر اور جانور کے پیر کے نشان کو دیکھ کر کہ یہاں کوئی جانور آیا بکرا یا بکری اور مینگلیاں کر کے یہ قدم اس کے جو بتا یہ یہاں سے گیا. بڑی حیرت کی بات ہے اتنی مختصر غناصت اور نشانات دیکھ کر تو اعتراف کر رہا یہاں کوئی بکری اور بکرا آیا اور اتنے بڑے بڑے نشانات دیکھ کر اللہ کا انکار کر رہا. زمین آسمان یہ درخت یہ فصل یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہے. ایک بہت بڑے امام کا قول یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ایسے ہوئی کہ میں نے شہتوت کے درخت پر دیکھا. یہ جو ریشم بنتا ریشم یہ کیڑا ہوتا یہ کیڑا شہتوت کے درخت پر ہوتا جس کو دودھ بھی کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے دن بھر شہتوت کا پتا کھاتا. دوسرے جانور بھی پتا کھاتے. شہتوت کا پتا کھانے کے بعد مکڑی کی طریقے سے ایک جالا بناتا. جب جالا بنا اور ایک لچھی جب پوری تیار ہو جائے تو بیچ میں بیٹھ جاتا. اگر اس کو نکالا نہ جائے تو اسی لچھی میں مر جاتا. جو لوگ اس کی کاشت کرنے والے ہیں چین میں اس کی کاشت ہوتی فصل ہوتی ہے وہ کیا کرتے پوری نگرانی رکھتے درختوں کی. اس کیڑے کو بڑے آرام سے نکال کر دوسری جگہ رکھ لیتے اور یہ لچھی حاصل کر لیتے. یہ اصل ریشم ہے جس سے حضور علیہ السلام نے پہننے سے منع فرمایا. یہ اصل ریشم ہے جس سے جناب یہ ریشمی کپڑا بنتا اور یہ کپڑا اتنا مہین ہوتا کہ آپ ہاتھ کی انگوٹھی نکالی کتنی ہوگی ہاتھ کی انگوٹھی اس میں سے آپ 10 کا ریشمی کپڑا نکال سکتے. اتنا مہین اتنا پتلا ہوتا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ پتا کھا رہا اور دھاگا بنا رہا. یہ کون قدرت یہ کس نے یہ صلاحیت اس میں عطا فرمائی. میں سمجھ گیا یہ قوت سوائے میرے رب کے کون دے سکتا. اور ایک بہت بڑے امام کا قول یہ ہے کہ میں نے ایک مرغی کو دیکھا. ایک مرغی وہ 40 دن انڈوں کو کھولتی اس کے اوپر بیٹھتی اس سے بچہ نکلتا. مجھے بتائیے انڈے میں اگر سوراخ ہو جائے کوئی اندر کی آواز باہر آئے باہر کی آواز اندر جائے کیا اس میں بچہ پیدا ہوگا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ہماری ایئر لائن نے پی آئی ہے یہ کیا کرتی تھی دنیا میں بہت بہترین قسم کے انڈے منگاتی ہیں. تو وہ انڈوں سے لوگ بڑے رنگ برنگے پرندے پیدا کرتے تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے 100 روپے کا 200 روپے کا انڈا. کوئی کہتا ہے ہمیں کھانے کے لیے چاہیے ہو سکتا ہے کھانے کے لیے لے جائے اور پھر اس سے بچہ نکالے. یہ فراڈ کر رہا وہ کیا کرتے سوئی سے ایک سوراخ کرتے انڈے میں لیکن کھائیے جناب آپ اس کو اب دھوکہ نہیں کر سکتے آپ. جب سوئی سے سوراخ ہو گیا انڈے میں تو اس سے بچہ پیدا نہیں ہوگا. اب نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے نہ اندر سے کوئی چیز باہر آئے. ابھی مرغی نے 40 دن ان انڈوں پر بیٹھ کر اس کو کھولا اور اس کے بعد خود بخود انڈے چٹکتے اندر سے بچے چونچ مارتے ایک مخصوص قسم کی جو ماہرین کہتے